اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہری پور اینیمل ٹی وی کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، میرے سمیت جس بھی میرے دوست نے بکرے پالے ہوئے ہیں یا بکریاں پالی ہوئی ہیں، خواہ شوقیہ پالی ہوئی ہیں یا بزنس کے لیے پالی ہوئی ہیں، ایک دو چار بکریاں پالی ہوئی ہیں یا زیادہ بکریاں پالی ہوئی ہیں، اس کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ اپنے جانوروں کو، اپنے بکرے یا بکریوں کو ایسا کیا کھلایا جائے جس سے وہ تگڑے رہیں، تازہ رہیں اور ہیلدی رہیں۔ اس کے لیے انرجی کا سب سے بہترین سورس گندم ہے۔ میرے بہت سے دوست گندم کھلاتے ضرور ہیں، لیکن انہیں صحیح طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا پیسہ تو خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ صحیح طریقے سے جانوروں کو اثر نہیں کرتی، انہیں تکڑا یا فروا نہیں کرتی۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بکرے یا بکریوں کو گندم کھلانے کا ایک ایسا طریقہ پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالی اس طرح سے آپ اپنے جانوروں کو گندم کھلا کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے جانور تکڑے بھی ہوں گے، فروا بھی ہوں گے اور ہیلدی بھی ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو آگے چلے، آپ دوستوں سے حسب معمول ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ اس طرح کی جتنی بھی انفارمیٹو ویڈیو اپلوڈ ہوں آپ دوستوں تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ سب سے پہلے آپ دوستوں نے ایک برتن میں آدھا کلو گندم ڈال لینی ہے۔ یاد رہے کہ یہ میں 2 جانوروں کے لیے گندم بھگو رہا ہوں، تو آپ کے پاس جتنے بھی جانور ہوں آپ اس حساب سے گندم 1 پائیا فی جانور کے حساب سے لے لیجئے گا۔ گندم کو برتن میں ڈال کے اس کے اندر پانی ڈال لینا ہے اور اسے اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے۔ اس کے اندر ایسے ہاتھ مار کے اسے صاف کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو مٹی کچرا وغیرہ ہو وہ سارا پانی کے ساتھ اوپر آ جائے۔ اس کو کم و بیش 2 یا 3 دفعہ اس طرح سے دھو لینا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنا کچرا ہے اور مٹی ہے، پانی کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس لیے 2-3 دفعہ اسے لازمی دھونا ہے اور اس کے بعد اسے بھگو کر رکھنا ہے۔ اس طرح سے دوبارہ اس کے اندر پانی مار کے ڈال کے اس کے اندر ہاتھ ماریں تاکہ یہ صاف ہو جائے۔ یہ گندم آپ نے کم و بیش 4 سے 5 گھنٹے 6 گھنٹے بھگو کر رکھنی ہے اور اس کے بعد پھر آگے کا پروسیس کرنا ہے تاکہ یہ نرم ہو جائے، اور 4-5 گھنٹے اگر یہ پانی میں رہے گی تو یہ پھول کر بالکل نرم ہو جائے گی۔ دوسری دفعہ بھی آپ نے اس طرح ہاتھ مار کے اس کو صاف کر کے پانی کو نکال دینا ہے۔ یہ اس کے اندر جتنا بھی کچرا وغیرہ مٹی وغیرہ ہوگی وہ ساری صاف ہو جائے گی، نکل جائے گی۔ گندم کو دھونے سے پہلے آپ نے کسی برتن میں ڈال کر ایک دفعہ اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے۔ اس کے اندر جو پتھر وغیرہ ہیں وہ آپ نے اچھے سے دیکھ کر نکال لینے ہیں تاکہ جانور پتھر کھائیں اور انہیں نقصان نہ ہو۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کے اندر پانی ڈال کے تھوڑا اس کے اندر ہاتھ مار کے اسے رکھ دینا ہے، 4 سے 5 گھنٹے اس کو بھگو دینا ہے۔ اس کے بعد جب یہ گندم نرم ہو جائے 4-5 گھنٹے کے بعد آپ نے اسے اس طرح سے ایک چھنا لے لینا ہے، کسی برتن کے اوپر رکھ لینا ہے اور اس گندم کو اس کے اندر ڈال لینا ہے تاکہ اس کے اندر جتنا بھی پانی ہے وہ سارا نیچے نکل جائے۔ اس گندم کو آپ نے اس طرح کسی چھنے وغیرہ میں ڈال لینا ہے
تاکہ اس کے اندر جتنا بھی پانی ہے وہ صاف ہو جائے۔ تو آپ نے گندم کو بھگونے سے پہلے صاف لازمی کر لینا ہے، کیونکہ گندم کے اندر پتھر ہوتے ہیں، تو اس میں جتنے بھی پتھر وغیرہ ہوں وہ آپ نے نکال لینے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کے اندر کچرا یا مٹی ہوگی جب آپ 2-3 دفعہ دھوئیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ صاف ہو جائے گی۔ اس طرح سے آپ نے اس کے اندر ہاتھ مار لینا ہے اچھی طرح سے، تاکہ یہ اس کے اندر جتنا بھی پانی ہے وہ نیچے نکل جائے اور یہ خشک ہو جائے۔ اس گندم کو آپ نے اس طرح اس کے اندر ہاتھ مار لینا ہے، اور اس کے بعد اسے آپ نے ایک برتن میں ڈال لینا ہے۔ اگر گندم تھوڑی ہو، آدھا کلو 1 کلو ہو، تو پھر آپ اس طرح کے بڑے برتن میں ڈال کے بھی اسے رکھ سکتے ہیں، ورنہ اگر گندم زیادہ ہو تو آپ دھوپ میں کوئی پلاسٹک وغیرہ یا کوئی توڑا وغیرہ ڈال کے اس کے اوپر اسے پھیلا دیں گے۔ اس کے بعد اس کے اندر چیک کر لیں، کوئی پتھر وغیرہ اگر آپ کو نظر آئے تو اسے نکال لیں، اور اس کے بعد اسے اس طرح سے پھیلا کر اسے بالکل اس طرح پھیلا دیں۔ اسے بالکل برتن میں پھیلا دیں۔ اگر گندم زیادہ ہو تو پھر آپ دھوپ میں کوئی توڑا وغیرہ ڈال لیں یا کوئی پلاسٹک وغیرہ ڈال لیں، اور اس کے اوپر اسی طرح پھیلا کے آپ رکھ لیں تاکہ یہ بالکل صاف ہو جائے، خشک ہو جائے۔ خشک ہونے کے بعد آپ اپنی بکریوں کو کھلائیں۔ یہ دیکھیں میری بکریاں کتنے شوق سے کھا رہی ہیں، اور یہ تقریباً آپ نے 3-4 گھنٹے دھوپ میں رکھنی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے خشک ہو جائے۔ گندم بالکل بھیگی ہوئی نہیں کھلانی، اس کو بالکل خشک کرنا ہے۔ صحیح طرح سے سوکھ جائے گی تو یہ بہترین انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بکریاں اسے بہت شوق سے کھائیں گی، اور اس کے لیے آپ نے کم و بیش 3-4 گھنٹے اسے دھوپ میں کسی برتن میں یا کسی توڑے پر یا کسی کاغذ وغیرہ پلاسٹک پر اچھی طرح سے ایسے پھیلا کے رکھ لینا ہے، اور کچھ دیر کے بعد اس کے اندر ہاتھ وغیرہ مار کے اس کو پلٹا لگاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے والی اوپر اور اوپر والی نیچے ہو کے خشک ہو جائے۔ اور یہ بہترین طریقہ ہے گندم کھلانے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس طرح کھلا کر دیکھیں، امید ہے کہ آپ کے جانوروں کو بہت فائدہ ہوگا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔